سعودی عرب نے اپنا نیا روٹ بنا لیا تو کیا گوادر دنیا کا دبئی بن سکتا ہے؟ یہ ممالک آبنہ ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے نئی پائپ لائنوں پر غور کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کو گوادر کے ذریعے کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ نے خلیجی ممالک کو تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے متبادل راستے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20% سپلائی تیل کی سپلائی سے گزرنے والی آبنہ ہرمز، جو کبھی روزانہ 20 ملین بیرل تیل کی ترسیل کا ذریعہ تھی، اب ایرانی کنٹرول اور ممکنہ بندش کے خطرے کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں خلیجی ممالک نئی پائپ لائن منصوبوں پر غور کر رہے ہیں جو اس اہم آبی گزرگاہ کو بائی پاس کر سکتی ہیں۔ یہ منصوبے اگرچہ تکنیکی اور مالی اعتبار سے انتہائی مشکل ہیں، لیکن موجودہ حالات میں انہیں ایک ناگزیر آپشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان منصوبوں میں پاکستان کی گوادر بندرگاہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہم ان منصوبوں اور پاکستان کے ممکنہ مالی فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے پائپ لائن منصوبے: فی الحال صرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس ایسی پائپ لائنیں موجود ہیں جو آبنہ ہرمز کو بائی پاس کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی 1200 کلومیٹر طویل مشرق مغرب پائپ لائن روزانہ 7 ملین بیرل تیل مشرقی میدانوں میں بحر احمر کی بندرگاہ ینبع تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح متحدہ امارات ابوظہبی خام تیل پائپ لائن ADCOP کے ذریعے روزانہ 1.8 ملین بیرل تیل خلیج سے باہر بندرگاہ فجیرہ تک منتقل کرتا ہے۔ تاہم موجودہ بحران میں نئی پائپ لائن کی تعمیر پر غور کو تیز کر دیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق زیر غور منصوبوں میں عراقی تیل کے میدانوں کو اردن یا ترکی کے راستے بحیرہ روم سے ملانے والی کوریڈور اور انڈیا، مشرق وسطیٰ، یورپ اور اکنامک کوریڈور IMEC جیسے وسیع منصوبے شامل ہیں، لیکن ان منصوبوں کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی مجموعی پائپ لائن جیسی پائپ لائن بنانے میں کم از کم $5 ارب لاگت آئے گی، جبکہ عراق سے ترکی تک پائپ لائن پر 15 سے 20 ارب ڈالر تک لاگت آ سکتی ہے۔ پاکستان اور گوادر بندرگاہ کے کردار کی اگر بات کریں، پاکستان کی گوادر بندرگاہ، جو چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کا ایک اہم حصہ ہے، ان منصوبوں میں ممکنہ طور پر کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ گوادر کی گہرے پانی کی بندرگاہ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، جو اسے علاقائی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام عطا کرتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی گوادر کو ایک علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر ترقی دے رہا ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان گوادر سے خلیج تک فیری سروس شروع کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس سے سالانہ 10 سے 15 ارب ڈالر تک کی آمدنی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ گوادر سے مچھلی اور کھجوروں کی برآمدات سے سالانہ $850 ملین سے زائد آمدنی ہونے کی توقع ہے۔ کیا پاکستان کوئی منافع کما سکتا ہے؟ اگرچہ خلیجی ممالک اپنے نئے پائپ لائن منصوبوں میں گوادر بندرگاہ کو شامل کرتے ہیں، تو پاکستان کو کئی طریقوں سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹرانزٹ فیس: اگر کوئی پائپ لائن گوادر سے گزرتی ہے تو پاکستان اس پر ٹرانزٹ فیس وصول کر سکتا ہے۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پاکستان نے پائپ لائنوں کے ذریعے گیس کی ترسیل پر ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی اگر بات کریں، سعودی عرب نے پہلے ہی گوادر میں ایک نئے آئل ریفائنری میں سرمایہ کاری کرنے پر اصولی اتفاق کیا ہے۔ اس ریفائنری کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو ریفائن شدہ مصنوعات حاصل ہوں گی، بلکہ یہ علاقائی توانائی کی منڈی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ CPEC منصوبے کے تناظر میں دیکھیں، CPEC کے تحت گوادر کو چین سے ملانے والی پائپ لائن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ منصوبہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، لیکن مستقبل میں اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی پائپ لائن مشرق وسطیٰ کے تیل کو چین پہنچانے کا ایک محفوظ اور مختصر راستہ ہو سکتا ہے۔ خوراک کی برآمدات میں اضافہ: گوادر بندرگاہ کو بہتر بنانے سے ماہی گیری اور کھجور کی صنعتوں کو فروغ ملے گا، جس سے پاکستان کو $850 ملین سے زائد زر مبادلہ کی آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیلنج اور مشکلات بھی ہیں۔ مسابقت: دبئی اور دیگر خلیجی بندرگاہیں پہلے ہی علاقائی تجارت کے مراکز ہیں
پاکستان کو ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں، گوادر بندرگاہ کو مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے مزید انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جیسے کہ سڑکیں، ریلوے اور اسٹوریج کی سہولیات۔ سرمایہ کاری کی لاگت کے حوالے سے بات کریں، پائپ لائن منصوبے بہت مہنگے ہیں اور پاکستان کو ان کے لیے مالی وسائل جمع کرنے ہوں گے۔ سیاسی استحکام بہت اہم ہے۔ پاکستان کو اپنے اندرونی سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کو اعتماد آ سکے۔ خلیجی ممالک حملہ حمرت کو بائی پاس کرنے کا فیصلہ پاکستان کے لیے ایک جنری موقع ہے۔ اگر پاکستان دانشمندی سے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا استعمال کرتا ہے تو نہ صرف ٹرانزٹ فیس کے ذریعے اربوں ڈالر کما سکتا ہے، بلکہ علاقائی توانائی کی منڈیوں میں بھی ایک اہم کھلاڑی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنائے، سیاسی استحکام کو یقینی بنائے اور خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرے۔ گوادر بندرگاہ پاکستان کی معیشت کو توسیع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس صلاحیت کو حقیقت میں بدلا جائے۔